بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ میں ملت کے ہے کوئی گل رانا کھلا۔ احمد علیہ السلام، سیرت و سوانح مرتبہ اے ولیم۔ انا عند ظن عبدی بی، حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب رحمہ اللہ کی زندگی کا ایک عظیم الشان کارنامہ۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کا اپنے خدا سے ایک خاص تعلق ہی تھا کہ جس کی بنا پر انہیں اپنے خدا پر ایک بھروسہ تھا، ایک مان تھا، ایک توکل تھا کہ وہ خدا بھی آپ کی لاج رکھتا تھا۔ آپ کی زندگی کا ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ ایک دفعہ سخت بیمار ہوئے اور بیماری بہت طوالت پکڑ گئی۔ اسی اثناء میں ان کے ہاں ایک ملا آیا اور اس نے سمجھا کہ مرض کا بہت زور ہے، تو وہ باہر نکل کر کیواڑ کے پیچھے اس انتظار میں کھڑا ہو گیا کہ کب دم نکلتا ہے اور عورتیں رونا شروع کرتی ہیں۔ وہ دیر تک اسی حالت میں کھڑا تھا کہ اچانک آپ کی نظر اس پر پڑ گئی۔ فرمانے لگے، ملا چلے جاؤ، ابھی تو میرے 20 سال باقی ہیں، تو کب تک انتظار کرے گا؟ چنانچہ سچ مچ آپ اس کے بعد ایک عرصہ تک زندہ رہے۔ بحوالہ تاریخ احمدیت جلد اول۔ اپنے خدا پر حسن ظن کا یہ ایک اور واقعہ آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ حضرت شیخ یعقوب علی عرفانی صاحب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک بغدادی مولوی صاحب قادیان تشریف لائے۔ حضرت مرزا صاحب جو علماء کی قدر کرتے تھے نے ان کی بڑی عزت کی اور ہر طرح سے ان کی خاطرداری کی۔ بغدادی مولوی صاحب نے کہا، مرزا صاحب آپ نماز نہیں پڑھتے؟ فرمایا، قصور ہے، مگر مولوی صاحب کو اس پر زیادہ ضد اور اصرار ہوا اور بار بار انہوں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے۔ وہ ہر مرتبہ کہہ دیتے کہ قصور ہے۔ آخر مولوی صاحب نے کہا کہ آپ نماز پڑھتے نہیں، خدا تعالیٰ آپ کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ اس پر مرزا صاحب کو جوش آ گیا اور فرمایا کہ تم کو کیا معلوم ہے کہ وہ مجھے دوزخ میں ڈالے گا یا کہاں؟ میں اللہ تعالیٰ پر ایسا بدظن نہیں، میری امید وسیع ہے، اور اس نے فرمایا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، سورہ زمر آیت 54، کہ تم مایوس ہوگے، میں نہیں۔ اتنی بے اعتقادی میں نہیں کرتا، میں خدا تعالیٰ کے رحم و کرم پر بھروسہ کرتا ہوں۔ یہ تمہاری اپنی بد اعتقادی ہے، تم کو خدا پر ایمان نہیں۔ بحوالہ حیات احمد جلد اول۔ نہ جانے وہ کون سی گھڑی تھی اور اپنے خدا پر لم اکن بے دعائے کا رب شقیہ، سورہ مریم کی آیت 5 والا وہ کون سا مان تھا کہ خدا نے اس کو یوں پورا کیا کہ آپ کو ایک ایسا عظیم الشان کام کرنے کی توفیق بخشی کہ جو قیامت تک کے لیے آپ کا خدا کے نزدیک ایک مقبول بندے ہونے اور ان کے نیک انجام ہونے اور خاتمہ بالخیر کی گواہی دیتا رہے گا۔ قارئین کرام، آپ کا یہ کارنامہ تھا مسجد اقصیٰ کی تعمیر۔ ابھی بیان ہو چکا ہے کہ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب کو اپنی زندگی دنیاوی دھندوں میں ضائع کرنے کا ازحد افسوس تھا اور آخری عمر میں چشم گریاں اور دل بریاں کے ساتھ اس پر ہم و غم کا اظہار فرماتے رہتے تھے۔ خدا کو آپ کے تأسف اور ندامت کے آنسو ایسے پسند آئے کہ ان کے دل میں قادیان کی بستی کے عین درمیان میں ایک جامع مسجد بنانے کا ارادہ پیدا ہوا۔ اس سے پہلے انہوں نے اس مسجد کے حصول کے لیے کوشش کی، جس مسجد کو قادیان پر قبضہ کرنے کے بعد سکھوں نے دھرم سالہ میں تبدیل کر دیا تھا، لیکن بعض ناعاقبت اندیش مسلمانوں نے ان کے خلاف شہادت دی، جس کی وجہ سے یہ مسجد آپ کو نہ مل سکی، جس پر انہوں نے نئی زمین خرید کر مسجد بنانے کا ارادہ کیا۔ جہاں اس وقت مسجد اقصیٰ موجود ہے، یہ سکھ کارداروں کی حویلی تھی۔ کاردار سکھ حکومت میں صوبے کا ناظم اعلیٰ کہلاتا تھا اور اس کے ماتحت کاردار تھے جن کا فرض تھا کہ زمینداروں سے لگان وصول کریں اور عدالت و انصاف کا قیام کریں۔ گویا کاردار ناظم صوبہ کا نائب ہوا کرتے تھے۔ ایسے ہی کسی سکھ حاکم کی یہ حویلی تھی۔ یہ جگہ جب نیلام ہونے لگی تو اہالیان قادیان کو چونکہ معلوم ہو چکا تھا کہ مرزا صاحب اس جگہ مسجد بنانے کا عزم کیے ہوئے ہیں، اس لیے ان لوگوں نے حضرت مرزا صاحب کا خوب مقابلہ کیا۔ معمولی سی قیمت والی جگہ کی سینکڑوں روپے تک بولی پہنچ گئی۔ ایسی صورتحال کو دیکھ کر اس اولو العزم دل نے عہد کیا
کہ مجھے اگر اپنی ساری جائیداد بھی فروخت کرنا پڑی تو میں فروخت کر دوں گا، لیکن خدا کے گھر کی تعمیر کرنے کے لیے یہ جگہ خرید کے رہوں گا۔ بحوالہ ماخوذ از حیات احمد جلد اول۔ چنانچہ معمولی سی قیمت کا یہ قطعہ نیلامی میں 700 روپے تک گیا، جسے بالآخر حضرت مرزا صاحب نے خرید لیا۔ اس مسجد کی تعمیر کے متعلق مزید یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ کو جب انگریز حکومت نے نیلام کرنا چاہا تو یہاں کے مقامی ہندوؤں نے اس جگہ ٹھاکر دوارہ بنانے کا منصوبہ بنایا۔ حضرت مرزا غلام مرتضیٰ صاحب رحمہ اللہ کی غیرت دینی نے یہ گوارہ نہ کیا، اور میاں جان محمد صاحب جو کہ مسجد اقصیٰ کے مؤذن اور امام وغیرہ بھی تھے، ان کو حضرت مرزا صاحب نے فرمایا کہ تم بولی میں کھڑے ہوگے اور یاد رکھنا کہ آخری بولی ہماری ہی ہونی چاہیے۔ ماخوذ از الحکم جلد 40 نمبر 10 11 12 مورخہ 17 اپریل 1937۔ چنانچہ پھر ایسا ہی ہوا، بولی کا وقت آیا تو معمولی سی قیمت والی زمین کی بولی 100 سے 200 سے 300 یہاں تک کہ 700 روپے تک چلے گئی، لیکن دینی غیرت رکھنے والا یہ مرد مومن اپنے عزم کا پکا رہا اور خانہ خدا کے لیے اس جگہ کو حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ ایک طرف تو زمین خریدنے کی مخالفت کا یہ عالم تھا، دوسری طرف اس مسجد کے جو کہ نسبتاً ایک بڑی مسجد یعنی جامع مسجد بنائے جانے پر تمسخر اور طنز کرنے والے بھی تھے، جو یہ کہنے لگے کہ اتنی بڑی مسجد کی کیا ضرورت تھی، یہاں نماز کس نے پڑھنی ہے، اس مسجد میں چمگادڑ ہی رہا کریں گی۔ یہ بھی حیات احمد سے حصہ اخذ کیا گیا ہے۔ کسی کو کیا معلوم تھا کہ اخلاص و ندامت کے جذبات سے جس مسجد کی بنیاد اٹھائی جا رہی ہے، خدا نے اس کو ایسا قبولیت کا فخر و شرف عطا کرنا ہوگا کہ روئے زمین پر وہ خدا کی منظور و مقبول مسجد شمار ہوگی، اور خدا کے نبی کی وہ مسجد کہلائے گی، اور جس میں وہ مینار تعمیر ہوگا کہ جس کی خبر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے دی تھی، اور عین اس مینار کے نیچے اس مسجد کے صحن میں اس خدا کے پیارے کی آخری آرام گاہ ہوگی کہ دن میں 5 وقت اس کے کانوں میں آواز پڑا کرے گی کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سب سے بڑا ہے وہ اللہ، سب سے بڑا ہے وہ اللہ۔ کتنا بڑا ہے کہ اس کے نام سے محبت کرنے والا، اس پر حسن ظن رکھنے والا بھی اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ دنیا کے کونے کونے سے لوگ آ کر اس مسجد میں اپنی جبین نیاز جھکانا اپنی عین سعادت سمجھیں گے، اور جب وہ واپس جانے لگیں گے تو اس کی روح ان دعائیں کرنے والوں کو پکارے گی کہ اے خانہ برانداز چمن، کچھ تو ادھر بھی۔ اور وہ جو دور دراز ملکوں سے اس مسجد کی طرف کھچے چلے آئے ہوئے ہوں گے، وہ جاتے ہوئے اس کی مغفرت کے لیے بھی دعا کرتے ہوئے جائیں گے کہ اے خدا بر تربت او ابر رحمت ہا ببار، داخلش کن از کمال فضل در بیت النعیم۔ اے رحیم و کریم خدا، تو اس کی قبر پر اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتے رہنا اور اپنے فضل سے نعمتوں والی جنت میں اس کو داخل فرمانا۔ بہرحال مسجد کی تعمیر شروع ہوئی، اور آپ نے وصیت کرتے ہوئے مسجد کے صحن کے باہر ایک جگہ نشان کیا کہ میری قبر اس جگہ بنائی جائے، اور ملفوظات جلد 5 صفحہ 426 کے مطابق اپنی وفات سے صرف 22 دن پہلے اپنی قبر کا نشان بتلایا کہ اس جگہ ہو۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اپنے والد ماجد کے اس جذبہ محبت کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قریباً 6 ماہ پہلے حضرت والد صاحب نے اس قصبہ کے وسط میں ایک مسجد تعمیر کی کہ جو اس جگہ کی جامع مسجد ہے، اور وصیت کی کہ مسجد کے ایک گوشہ میں میری قبر ہو تا خدائے عز و جل کا نام میرے کان میں پڑتا رہے، کیا عجب کہ یہی ذریعہ مغفرت ہو۔ چنانچہ جس دن مسجد کی عمارت بہما وجوہ مکمل ہو گئی اور شاید فرش کی چند اینٹیں باقی تھیں کہ حضرت والد صاحب صرف چند روز بیمار رہ کر مرض پیچس سے فوت ہو گئے، اور اس مسجد کے اسی گوشہ میں جہاں انہوں نے کھڑے ہو کر نشان کیا تھا دفن کیے گئے۔ اللہم ارحم وادخل الجنہ، آمین۔ قریباً 80 یا 85 برس کی عمر پائی، بحوالہ کتاب البریہ۔ اور یوں آخری عمر میں رقت کے ساتھ پڑھنے والا ان کا اپنا ہی یہ شعر
کس طرح ایک دعائے مستجاب بن گیا کہ از در تو اے کسے ہر بے کسے، نیست امیدم کہ روم نا امید۔ بحوالہ کتاب البریہ، یعنی کہ اے ہر بے سہاروں کے سہارے، مجھے ہرگز امید نہیں کہ میں تیرے در سے نا امید جاؤں گا۔ جس کے لیے نہ جانے ان کا فرزند دل بند گرامی ارجمند خدا کا وہ فرستادہ کتنی دعائیں کرتا ہوگا، کہ جس میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ اللہم ارحم وادخل الجنہ۔ آپ رحمہ اللہ کی وفات اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے عزا پرسی۔ ایک مختصر علالت کے بعد آپ رحمہ اللہ کی وفات جون 1876 میں ہوئی۔ ایک اور روایت کے مطابق آپ کی وفات کا سن 1872 بھی ہو سکتا ہے۔ بحوالہ قادیان کے آریہ اور ہم۔ حضرت اقدس نے اپنے والد صاحب کی وفات کا ذکر فرمایا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان دنوں انہیں درد گردہ اور زحیر یعنی پیچش کی تکلیف شروع ہوئی۔ درد گردہ سے تو افاقہ ہوا، البتہ پیچش کی تکلیف تھی کہ آپ کی وفات ہوئی۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام ان کی وفات کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، پھر اس کے ساتھ علیہ صلی اللہ بکاف نبدہ کا نشان ہے۔ یہ بہت پرانا الہام ہے اور اس وقت کا ہے جب کہ میرے والد صاحب مرحوم کا انتقال ہوا۔ میں لاہور گیا ہوا تھا۔ مرزا صاحب کی بیماری کی خبر جو مجھے لاہور پہنچی، میں جمعہ کو یہاں آ گیا تو درد گردہ کی شکایت تھی، پہلے بھی ہوا کرتا تھا، اس وقت تخفیف تھی۔ ہفتہ کے دن دوپہر کو حقہ پی رہے تھے اور ایک خدمتگار پنکھا کر رہا تھا۔ مجھے کہا کہ اب آرام کا وقت ہے، تم جا کر آرام کرو۔ میں چوبارہ میں چلا گیا۔ ایک خدمتگار جمال نام میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ تھوڑی سی غنودگی کے ساتھ الہام ہوا، والسماء والطارق۔ بحوالہ ملفوظات جلد سوم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے قدیمی صحابی رضی اللہ عنہ حضرت مفتی محمد صادق صاحب نے اپنی پرانی نوٹ بکوں سے کچھ اقتباسات دیے ہیں۔ ان میں وہ حضور علیہ السلام کا یہ ارشاد نوٹ کرتے ہوئے لکھتے ہیں، جب ہمارے والد کی وفات کے ایام قریب آئے تو ہم لاہور چیف کورٹ کے کسی مقدمہ میں گئے ہوئے تھے۔ وہیں خواب میں دیکھا کہ ان کی وفات کے ایام قریب ہیں۔ بعد میں ان کی بیماری کی خبر ملی۔ ہفتہ کا دن اور دوپہر کا وقت تھا۔ ڈیوڑی میں لیٹا ہوا تھا اور جمال کشمیری میرے پاؤں دبا رہا تھا۔ الہام ہوا والسماء والطارق، جس کے معنی ہیں قسم ہے آسمان کی اور قسم ہے اس حادثہ کی جو غروب آفتاب کے بعد پڑے گا۔ بحوالہ ذکر حبیب۔ آپ رحمہ اللہ کی تدفین مسجد اقصیٰ کے صحن سے باہر اس جگہ کی گئی جہاں آپ نے پہلے سے نشاندہی کی ہوئی تھی۔ تب یہ جگہ باہر ہی تھی اور بعد میں جب مسجد اقصیٰ کی توسیع کی گئی تو یہ قبر صحن کے اندر آ گئی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ قبر کافی نیچے ہے، موجودہ شکل اس تعویذ کی ہے جو قبر کے اوپر بنایا گیا ہے، اور پنڈت دیوی رام جو کہ اس زمانے میں قادیان کے اسکول میں نائب مدرس تھے، ان کا بیان ہے کہ جب آپ کے والد ماجد فوت ہوئے تو اسی مسجد کے صحن میں صندوق میں ڈال کر دفن کیے گئے اور وہ قبر پختہ بنا دی گئی۔ بحوالہ سیرت المہدی۔ آپ کی وفات کا واقعہ بھی اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایک ایسی عظمت اور وقت رکھتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اس حادثہ وفات کی قسم کھائی۔ اس واقعہ کی تفصیلات حضرت اقدس علیہ السلام نے ایک نشان کے طور پر اپنی کتب میں بیان فرمائی ہیں۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں، جب حضرت والد صاحب کا انتقال ہوا، مجھے ایک خواب میں بتلایا گیا تھا کہ اب ان کے انتقال کا وقت قریب ہے۔ میں اس وقت لاہور میں تھا جب مجھے یہ خواب آیا تھا۔ تب میں جلدی سے قادیان پہنچا اور ان کو مرض زحیر میں مبتلا پایا، لیکن یہ امید ہرگز نہ تھی کہ وہ دوسرے دن میرے آنے سے فوت ہو جائیں گے، کیونکہ مرض کی شدت کم ہو گئی تھی اور وہ بڑے استقلال سے بیٹھے رہتے تھے۔ دوسرے دن شدت دوپہر کے وقت ہم سب عزیزان کی خدمت میں حاضر ان کی خدمت میں حاضر تھے کہ مرزا صاحب نے مہربانی سے مجھے فرمایا کہ اس وقت تم ذرا آرام کر لو، کیونکہ جون کا مہینہ تھا اور گرمی سخت پڑتی تھی۔ میں آرام کے لیے
ایک چوبارہ میں چلا گیا اور ایک نوکر پیر دبانے لگا کہ اتنے میں تھوڑی سی غنودگی ہو کر مجھے الہام ہوا، والسماء والطارق، یعنی قسم ہے آسمان کی جو قضاء و قدر کا مبدأ ہے، اور قسم ہے اس حادثہ کی جو آج آفتاب کے غروب کے بعد نازل ہوگا۔ اور مجھے سمجھایا گیا کہ یہ الہام بطور عزا پرسی خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور حادثہ یہ ہے کہ آج ہی تمہارا والد آفتاب کے غروب کے بعد فوت ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کیا شان خداوند عظیم ہے کہ ایک شخص جو اپنی عمر ضائع ہونے پر حسرت کرتا ہوا فوت ہوا ہے، اس کی وفات کو عزا پرسی کے طور پر بیان فرماتا ہے۔ اس بات سے اکثر لوگ تعجب کریں گے کہ خدا تعالیٰ کی عزا پرسی کیا معنی رکھتی ہے، مگر یاد رہے کہ حضرت عزت جل شانہ جب کسی کو نظر رحمت سے دیکھتا ہے تو ایک دوست کی طرح ایسے معاملات اس سے کرتا ہے۔ بحوالہ کتاب البریہ، روحانی خزائن جلد 13۔ آواز مرزا عمران احسن۔